أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم صدق اللہ العلی العظیم۔ یہاں سے 27واں پارہ شروع ہو رہا ہے۔ سورہ ذاریات کا دوسرا رکوع چل رہا ہے۔ گزشتہ آیات مبارکہ میں اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا کہ اس کی طرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہمان آئے، فرشتے جن کو یہ پہچان نہ سکے، اور گھر سے جا کر کے جلدی سے ان کے لیے دعوت کا انتظام کیا۔ جب ان کے سامنے کھانا رکھا تو وہ نہیں کھا رہے تھے۔ ان کو خوف محسوس ہوا، پتہ نہیں کیا دشمن ہیں، کیا ہیں، کوئی نقصان دینا چاہ رہے ہیں۔ تو پھر انہوں نے بتلایا کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے ہیں اور آپ کو خوشخبری دینے کے لیے آئے ہیں کہ آپ کو بیٹا ہوگا۔ تو اس کے بعد پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خوف ختم ہو گیا، بات چیت ہو گئی، پھر ان کے انداز سے لگ رہا تھا کہ ان کا کوئی خاص کام دوسرا بھی ہے۔ تو پوچھ لیا کہ آپ کس کام سے آئے ہو؟ ایک تو مجھے خوشخبری سنانی تھی، وہ تو ہو گیا، اور بھی کوئی کام ہے؟ تو انہوں نے بتلایا کہ ہم جا رہے ہیں مجرم قوم کو سزا دینے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر پکڑ آنی ہے۔ تو آگے پھر جانے لگے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف جو مجرم تھی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو بہت ہی روکنے کی کوشش کی، کسی طرح سے ان کو چھوڑ دو، موقع دے دو، لیکن اللہ تعالیٰ کا جب فیصلہ ہو جائے اور پکڑ کا وقت آ جائے تو پھر کوئی اس کو روک نہیں سکتا۔ حالانکہ روایتوں میں آتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بہت ہی مختلف انداز سے فرشتوں سے بات چیت کی، یار آپ اس قوم کو عذاب دو گے، اگر 1000 بندے اس کے اندر مسلمان ہوں تو پھر کیا کرو گے؟ تو بولا کہ وہ تو اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہوگا وہی کریں گے، اسی طرح سے 100 بندے ہوں، 40 بندے ہوں، ایک بندہ ہو، پھر ان کو عذاب آئے گا نہیں آئے گا؟ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت سے مجرموں کو عذاب آنا تھا، مومنوں کو بچنا تھا، تو مومنوں کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا اور کافر وہاں سارے ہلاک ہو گئے۔ تو یہ تذکرہ پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمایا۔ قال فما خطبکم ایھا المرسلون، اے اللہ کے فرشتوں آپ کا اور کیا پیغام ہے؟ قالوا انا ارسلنا الی قوم مجرمین، ہمیں بھیجا گیا ہے ایک مجرم قوم کی طرف، لنرسل علیہم حجارۃ من طین، تاکہ ہم ان کے اوپر پھینک دیں مٹی کے پتھر اور کنکر، مسومۃ عند ربک للمسرفین، اور ان پر نشان لگا ہوا ہے اللہ کے ہاں سے، اللہ کی طرف سے مجرم قوم کے لیے، زیادتی کرنے والی قوم کے لیے۔ فاخرجنا من کان فیہا من المؤمنین، پھر ہم نے نکال دیا وہاں سے ان لوگوں کو جو مومن تھے۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فرشتوں نے بولا کہ ہم مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں، اور مجرم قوم سے مراد ہے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے نافرمان لوگ۔ اور ان کے اندر نافرمانی کیا تھی؟ بہت ساریاں تھیں، لیکن خاص طور پر جو ان کے اندر برائی تھی وہ ہم جنس پرستی تھی، یعنی مرد مردوں کے ساتھ زنا کرتے تھے، اور اس کے علاوہ ناانصافی،
امیر کے لیے اور قانون، غریب کے لیے اور قانون، طاقتور ہوتا تو اس کے ساتھ نرمی، غریب ہوتا تو اس کے اوپر پکڑ اور سختی، راستے میں آنے جانے والوں کو تنگ کرنا، اپنا بندہ ہے تو خیر ہے، باہر کا کوئی بندہ آ گیا تو اس سے لوٹ مار کرنا اور ان کے مال پر قبضہ کرنا، ان کے اوپر آوازیں کسنا، ان کو کسی مختلف طریقے سے ان کو ذلیل و رسوا کرنا، یہ ان ظالموں کی نشانیاں تھی، عادتیں تھیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ چونکہ مجرم ہو چکے، اس وجہ سے ان کے اوپر اللہ کی طرف سے عذاب آنا ہے۔ اور جرم سب سے بڑا کیا ہے؟ یہ ہم جنس پرستی۔ اور اس قوم سے پہلے کبھی بھی یہ جرم کہیں بھی نہیں ہوا تھا، اور اس قوم نے آ کر کے اس برائی کو دنیا کے اندر عام کیا۔ اور آج کے زمانے میں بھی اگر کوئی بندہ اس طرح کی حرکت میں پایا جاتا ہے تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ اسی کو بھی سنسار کرو، یا پھر کسی آگ کے اندر پھینک دو، یا کسی پہاڑ کے اوپر سے جا کر کے اس کو گرا دو تاکہ پتھروں کے ساتھ ٹکرا کر کے مر جائے۔ اوپر سے گرا دو، جب تک نیچے آئے گا تب تک ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا۔ یعنی یہ ایسا خطرناک جرم ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پر عذاب بھیجا، اور عذاب بھی پتھروں کا۔ لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن طِينٍ، مٹی کے پتھر۔ مٹی کے پتھر کا مقصد یہ ہے کہ مٹی کو جب پکایا جاتا ہے تو پکانے کے بعد یعنی آگ میں جب پکاؤ تو وہ ٹھیکڑی بن جاتی ہے، تو یہ ٹھیکڑی بھی وہی کام کرتی ہے جو وہ پتھر کام کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے ان کے لیے یہی بھیجا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مسومتاً، ان پر باقاعدہ نام لکھا تھا کہ یہ پتھر فلاں کو لگے گا، یہ پتھر فلاں کو لگے گا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ فرشتے آئے، آ کر کے وہاں ان کے اوپر پتھر برسائے، اور جتنے بندے تھے وہ سارے مر گئے، اور مسلمان جو لوگ تھے وہ سارے نکل گئے۔ صرف ایک ہی گھرانہ تھا مسلمانوں کا، حضرت لوط علیہ السلام کا گھرانہ، اس کے بچے بچیاں، باقی بیوی بھی نافرمان تھی، وہ بھی ان لوگوں کے ساتھ ملی ہوئی تھی، تو اس کی حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی بھی اسی عذاب کے اندر تباہ ہو گئی، ہلاک ہو گئی۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بڑے خاندان کا ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ بڑے شان والے خاندان کا ہے، سید گھرانے کا ہے اور شاہ گھرانے کا ہے، لیکن اگر مشرک ہے، نافرمان ہے، تو وہ بھی اللہ کے عذاب میں آ جائے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان عذاب میں آ گیا، اسی طرح سے حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی، اس سے زیادہ کیا جس سے ان کے بچے ہوئے ہیں، وہ جب اللہ کے عذاب میں جا رہی ہے نافرمانی کی وجہ سے، تو آج کے لوگ جو بولتے ہیں ہمارا تو فلاں بزرگ کے خاندان کے ساتھ تعلق ہے اور فلاں کے مرید ہیں، ہم تو بخشائے ہیں، یہ ساری جہالت کی باتیں ہیں۔ تو پہلے نمبر پر ان پر پتھر برسے، پتھروں کے اندر وہ سارے کے سارے مر گئے، باقاعدہ جیسے آج کل گولیوں سے کسی کو نشانہ بنایا جائے، تو اسی طریقے سے پتھروں سے ان کو نشانہ بنایا گیا۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب کے اندر سختی کرتے ہوئے اور قوم کے لیے آئندہ آنے والے لوگوں کو سبق سکھانے کے لیے پوری بستی کو فرشتوں نے اٹھا کر کے اوپر لے کر الٹا کر کے اس کو پھینک دیا، اور پھر یہ کہ اس کا نشان بھی اللہ تعالیٰ نے باقی رکھا تاکہ قیامت تک لوگوں کو پتہ لگے کہ اس جرم کرنے والوں کی سزا کیا ہونی چاہیے۔ فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، مسلمانوں کو بچا لیا، باقی سب کو تباہ کیا۔ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، ایک گھر کے علاوہ اور کوئی مسلمان نہیں تھا۔ وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ، اور ہم نے وہاں ایک نشانی چھوڑی ہے جو اللہ کے دردناک عذاب کا خوف رکھتے ہیں، ان کے لیے نشانی ہے کہ وہ آئندہ اپنے آپ کو بچائے۔ وہ نشانی کیا ہے؟ یہ واقعہ اردن کا ہے، اور اردن کے اندر ابھی بھی اسی جگہ کا نام اور لوگوں کو پتہ ہے کہ یہاں وہ قوم تباہ ہوئی تھی۔ ان کے 6 بڑے شہر تھے، اور اس کے قوم کی آبادی تقریباً 6 لاکھ بندوں پر مشتمل تھی، اور 6 لاکھ بندے سارے کے سارے تباہ ہو گئے۔
اور اس جگہ کا نام ہے، یعنی اسی اردن میں جس جگہ پر یہ واقعہ ہوا تھا اسی کا نام ہے بحر میت۔ بحر میت کا مطلب یہ ہے کہ مردار سمندر۔ اگر کوئی بھی چیز، کوئی مچھلی، کوئی مینڈک، کوئی اور سانس والی چیز اگر چلتے چلتے اسی جگہ پر اسی سمندر میں پہنچتی ہے تو مر جاتی ہے۔ یعنی اس عذاب کے اندر اتنا زہر تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اتنی سختی تھی کہ آج تک اس کا نشان باقی ہے۔ لیکن اس کے باوجود لعنت ہو ان انسانوں کے اوپر، خصوصاً ان ظالم مسلمانوں کے اوپر کہ آج بھی اس کاموں کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ اور باقاعدہ کبھی کبھار تو ٹی ویوں پر اس طرح کے پروگرامات دکھاتے ہیں جو لوگوں کو اس کی طرف کھینچتے ہیں۔ یہ جو آج کل جتنے بھی ڈرامے فلمیں بنی ہیں وہ ساری بے غیرتی اور بے حیائی سکھانے کے لیے بنے ہیں۔ اس کے اندر کوئی انسان کی اصلاح تھوڑی ہوتی ہے۔ بیوی کو طلاق کیسے دینی ہے، ماں باپ کے ساتھ لڑائی جھگڑا کیسے کرنا ہے، بھائیوں کو کیسے مارنا ہے، محلے والوں کو کیسے ذلیل کرنا ہے، کس کو کیسے تنگ کرنا ہے، یہ ساری اسی بے حیائی کو فروغ دینے کے ایک طریقہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں ایسی قوم کو عذاب کا تذکرہ کیا جس قوم نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، خصوصاً اسی ہم جنس پرستی کی طرح سے۔ یعنی کوئی بھی اس طرح کا اگر تعلق والا نظر آئے تو ان کو فوری طور پر روکو ٹوکو۔ اسی وجہ سے علماء نے لکھا ہے کہ جب تک بچہ خوبصورت ہے اور چھوٹی عمر کا ہے تو اس کو لڑکی کی طرح سنبھالو۔ جیسے آپ کی لڑکی بڑی ہو گئی ہے، ابھی اس کو آپ ایسے آزاد نہیں چھوڑو گے کہ جائے جہاں جائے، جس ٹائم پر آئی جس ٹائم پر گھر سے باہر نکلے۔ کوئی بھی مسلمان تو چھوڑو، کوئی کافر ہندو بھی لڑکی کو اتنا آزاد نہیں کرتا۔ اگر لڑکے کے اندر ایسا خطرہ ہے تو اس کے اوپر بھی یہ پوری نظر رکھو، کس ٹائم پر نکلتا ہے، کس ٹائم پر آتا ہے، کس کے ساتھ اس کی دوستی ہے، کہاں بیٹھتا اٹھتا ہے، ان چیزوں پر نظر نہیں رکھو گے تو خطرہ ہے یہ بھی قوم لوط والے جرم کے اندر ملوث ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اپنے گھرانے کو، اپنے ماحول کو دیندار بنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہر وہ کام جن کی وجہ سے پہلے قوموں پر عذاب آیا ان کاموں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔